وہ جن کے تذکرے سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کیا بور کرتی ہو، ہر بار انہی سے آغاز کرتی ہو پروگرام کا اور ختم بھی انہی کو کرتی ہو. نہیں، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، ویسے وہ ہیں ٹرینڈ سیٹر نہیں؟ کون؟ نام لوں؟ وہی جس کا نام نہیں لے سکتے. ہاں، ہم تو اپنے شو میں، اور آپ تو مجھے بھی کہتے ہیں کہ تم نام کیوں نہیں لیتی. میں نے پھر بانی کے بجائے عمران خان کہنا شروع کر دیا، تو کیونکہ میں نے کہا آپ بچا لیں گے. نہیں بالکل، ایسی کیا بات. اب تو باقاعدہ پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے، بھائی پابندی کس نے لگائی، سامنے آؤ کہ نام لینے سے منع کس نے کیا. لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے پولیٹیشینس جیل جاتے تھے تو کتابیں لکھا کرتے تھے. آپ نے بھی دیکھا کس نے کتاب لکھی. اگر لمبے عرصے کے لیے جاتے تھے تو ابھی تو خان صاحب تو سال ہی ہوا ہے، سال سوا سال ہوا ہے، کتنا دیر ہو گئی ہے؟ ہاں، سوا سال کے قریب ہو چکا ہے. کتاب کہاں لکھی جاتی ہے؟ اس میں تو کتابیں پڑھی جاتی ہیں. ابھی پڑھ رہے ہیں کافی ساری کتابیں. راجہ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ڈھیر ساری کتابیں لے کے گئے ہیں اور خان صاحب لمبی کتابیں پڑھ رہے ہیں. حالانکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ لمبی کتابیں پڑھ رہے ہیں. ایک آدھ کتاب ضرور پڑھ رہی ہوگی انہوں نے. ہاں، اچھا، ان کا باقاعدہ سوشل میڈیا پہ گردش کری تھی جو کتابیں انہوں نے منگوائی. اچھی کتابیں تھیں، اباؤٹ اکانومی اینڈ اباؤٹ فلسفی. جب مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اپنے اعتزاز احسن صاحب جی ابھی جیل میں تھے. اچھا. تو بشرا آتی ہوتی تھی ہمارے ہاں اور ڈھیر ساری کتابیں لے جاتی تھی، اسپیشلی ان پنجاب. بشرا اعتزاز. اور اس وقت پھر اعتزاز نے پھر کتاب لکھی انڈس ساگا. یہی. ہاں، تو اعتزاز نے وہاں ٹھیک ٹھاک پڑھائی کی، ریسرچ کی، میں یوزڈ ہس ٹائم پروفیٹیبلی. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانے میں ہم نے بھی کتابیں لکھی تو نہیں، بڑی پڑھی بہت تھی. کیونکہ میں بھی 2 سال کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا جیلوں میں. تو اس زمانے میں نے بھی کوئی 300 سے زائد کتابیں پڑھی. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں لکھتا ہوتا تھا کہ یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے، پھر یہ میں نے پڑھ لی ہے، یہ میں نے پڑھ لی ہے. تو مطلب ہے کہ یہ اچھا وقت ہوتا ہے اور کوئی ٹائم پاس کرنے کا وقت نہیں ہوتا. کیا کریں، ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے. اور بکس پڑھنے کے بعد ہی آپ بکس لکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر لکھنے کے لیے پڑھائی تو ظاہر ہے ضروری ہے، بیکاز ریفرنسز دینے پڑتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی کوئی تجربہ بھی ہونا چاہیے نا کہ جس چیز کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے خان صاحب یہ جو خط لکھ رہے ہیں انہیں پہ انہوں نے کتاب چھاپ دینی ہے. جب میرا خیال ہے وہ ایک قسم کا اداریہ بن جاتا ہے نا، ایک قسم کا ایک چارج شیٹ بنتی جا رہی ہے. اور ایک کے بعد آپ کی تیسرا ہو گیا، یہ جی تیسرا خط بھی انہوں نے لکھ دیا. ہاں، اب چوتھا بن رہا ہے. 3 فروری کو پہلا خط آیا، 8 فروری کو دوسرا خط آیا. کم و بیش ایک جیسا کانٹینٹ تھا. لیکن اب کی بار انہوں نے ذرا ISPR کو ایک تنبیہ کی ہے کہ ذرا بار بار یہ کہنا بند کریں کہ سیاست میں فوج مداخلت نہیں کرتی، یہ قوم کی عقل کی توہین ہے. انہوں نے ان کو لیسن یاد کروایا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے پہلے 2 خطوں کا جواب نہ آنے کو کہا تھا کہ یہ غیر سنجیدہ جواب آیا جو ان کی طرف سے، کہ خط ملا نہیں، اس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے. آج آرمی چیف ایک تقریب میں مدعو تھے، آپ کو پتہ ہے ٹرکش پریزیڈنٹ آئے ہیں پاکستان کے وزٹ پہ. تو اس کے بعد صحافیوں سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی. تو ظاہر ہے میرے جیسے صحافیوں نے یہی سوال کیا ہوگا کہ آپ کو خط ملا جس کا بہت چرچا. انہوں نے جواب میں کہا کہ اول تو کوئی خط ملا نہیں، ملا بھی تو میں پڑھوں گا نہیں، اور اگر ملا تو میں وہ وزیر اعظم کے بھجوا دوں گا. ایک بات جو کچھ صحافیوں نے کوٹ کی ہے اور کچھ جو اخبارات ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے، اس کو ویب سائٹس پہ بھی یہ چھپی ہے کہ خط کی باتیں سب چالیں ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. آپ کو نہیں سمجھ؟ نہیں، مجھے نہیں سمجھ. عائشہ، ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے نا کہ ایک پورا پروپیگنڈا کیمپین ہے ٹو ریمین آن دا فرنٹ پیج. صرف پاکستان میں ہی، دنیا میں بھی سب کو ایک سارا ہر وقت یہ بیج ٹھا 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 ہیمر کریں کہ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ساری دنیا کو یہ ایک احساس دلانے کی کوشش ہے. اچھا. کیونکہ دنیا کا انٹریکشن ہو رہا ہے نا اس حکومت کے ساتھ، اس ہائیبرڈ رجیم کے ساتھ، اس آرمی چیف کے ساتھ، اس پرائم منسٹر کے ساتھ، اس پارلیمنٹ کے ساتھ. تو ان کو بدنام کرنا از پارٹ آف دا کیمپین. اینڈ سو آئی تھنک اٹس پرفیکٹلی انڈرسٹینڈیبل. اب میں نے یہاں آپ سے کہا تھا کہ اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی فرام خان صاحب پوائنٹ آف ویو. اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی. ہر روز فرنٹ پیج. اب اس کے علاوہ وہاں وہ کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو، PR کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں. سارا وقت خان صاحب از آن دا فرنٹ پیج، از آن دا ٹاپ نیوز، از آن ٹویٹر، از آن سوشل میڈیا، از آن انسٹاگرام، از آن فیس بک. تو اٹس اے کیمپین. جیسے ہٹلر کے زمانے میں بلٹس کریگ کہا جاتا تھا کہ بلٹس کریگ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ رکتی نہیں تھی کیمپین. بامبنگ ہوتی تھی تو ہوتی جاتی تھی، رکتی نہیں تھی، جیسے اسرائیل نے کیا بلٹس کریگ. تو یہ اٹس اے پبلسٹی بلٹس کریگ کہ کسی طریقے سے یہ فوکس پہ رہے کہ خان صاحب کون ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کے حالات کیا ہیں.
اینڈ سو آن. تو آئی تھنک ان دیٹ سینس پہلے انہوں نے ہر قسم کی وہ کر رہے ہیں نا, مگر اب یہ ڈائریکٹ خط لکھنا شروع کر دیے. اب خط آیا ادھر, پھر UN جائے گا, پھر کانگریس کو جائے گا, پھر امریکن پریزیڈنٹ کو جائے گا. وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, ان کو ایکچولی آئیڈیا ہے اس کے میڈیا کے اندر رہے ہیں. لیکن اس سے حکومت میں تو نہیں رہ سکیں گے نا آپ, اور وہ جو مقصد عمران خان صاحب کا ہے جس کے لیے یہ ساری ایفرٹ ہو رہی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں, اس حکومت کی بدخلی چاہتے ہیں. اس طرح ہو جائے گی؟ نہیں, یہ اٹس ناٹ کہ اس طرح ہو جائے گی. دس از پارٹ آف دا میکنزم کہ کسی طریقے کے ساتھ اس حکومت کو, اس ہائیبریڈ رجیم کو انڈرمائن کیا جائے. پہلے بھی تو انہوں نے یہی کوشش کی ہے نا کہ بغاوت کروائی جائے فوج کے اندر, عوام کو اکسایا جائے, لڑائی جھگڑے کرائے جائیں, خون خرابہ کرایا جائے, کہ کسی طریقے سے ہل چلو, اور اس ہل چل کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے. کیونکہ اس وقت جو وہ اس میں کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو خان صاحب تھنکس کہ اٹ ول بی فار دا بیٹر. اب ان کے ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جیل میں آپ نے ڈال دیا, پارٹی کو آپ نے باہر نکال دیا, اب وہ اور ڈیوائڈ بھی کر دیا. جتنی ڈویژن PTI میں ہے میں کسی پارٹی میں نہیں دیکھی. تو یہ ساری مینیپولیشنز ہو رہی ہیں نا ٹو انڈرمائن دا PTI اینڈ عمران خان. تو وہ تو چاہتے ہیں دنیا اس کو پہچانے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گریٹ اسٹریٹجی فرام ہز پوائنٹ آف ویو, اینڈ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف دی کرنٹ رجیم obviously اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. اور یہاں سوال بنتے ہیں جو کہ I'm sure تمہارے ذہن میں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ اب آرمی چیف سے آج انہوں نے صحافیوں نے پوچھ لیا, لیکن گورنمنٹ کیوں ان خطوط کا جواب دینے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے؟ ایک طرفہ وار ہے. ویری امپورٹنٹ. دیکھیے جب میں نے آرمی چیف کا بیان پڑھا جی تو میرا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں آنا چاہیے تھا. انڈیفرنٹ رہتے بالکل, ایز دو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں کیونکہ مجھے تو خط مطلب ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ایکنالج. جی تو یہ کہنا کہ مجھے خط نہیں ملا, اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر بھیجا جائے تو کل کو آپ کو مل جاتا تو آپ کہیں گے ہمیں مل گیا. تو ادھر جانا ہی نہیں چاہیے ان مائی ویو کہ ملا یا نہیں ملا. اگلا بات یہ کہ اگر ملا بھی ہوتا تو میں نے پڑھنا نہیں تھا. یہ کیا بات ہوئی کہنے کی؟ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ایکچولی اب کیا آپ میری سوچ سمجھ جائیں, زبان پہ وہ میں بات نہیں کہہ سکتا. مطلب ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جی مجھے ملے گا بھی تو میں نہیں پڑھوں گا. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ لیٹر, واٹ لیٹر, نیکسٹ. یہ ادھر جانا ہی غلط ہے کہ خط نہیں مجھے ملا, اگر ملتا تو میں نہ پڑھتا اور وزیر اعظم کو بھیج دیتا. اور وزیر اعظم کو بھیج دیتا. اس کا جواب ان مائی ویو obviously would have been what letter. I think the government, if there are any letters, government will respond to them. But you know, you have to say کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے, نہ انٹرسٹ ہے. مگر یہ اشارے سے کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں پڑھوں گا. ٹھیک, ہاں مطلب یہ تو کوئی بات نہیں نا, آپ نہیں پڑھیں گے, آپ کو خط آتا ہے, آپ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. تو کوئی گل نہیں نا. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ there's a different way of reacting to this. اس سے بھی خبریں بن گئی نا, خبر بن گئی ہے نا. اگر وہ یہ کہتے لیٹر, why don't you ask the government, ختم. نیکسٹ کوسچن. ہاں اچھا پیرایا ہو سکتا تھا. تو صرف صاحب گورنمنٹ کا جواب دینا ظاہر ہے. ہاں اب بات یہ ہے, دس از ویری ریلیونٹ کوسچن کہ گورنمنٹ یہ آیا, اگر گورنمنٹ جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے گورنمنٹ کو ایڈریس نہیں کیا, آرمی چیف کو کیا, ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا گورنمنٹ شوڈ رسپونڈ ٹو اٹ اور ناٹ. ہاں بتائیں نا, لتاڑا تو حکومت کو لگایا ہوا ہے اس میں. اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کی طرف سے نہیں جی, بٹ گورنمنٹ سورسز کی طرف سے بریفنگز کے ذریعے اینڈ آرٹیکل رائٹنگ کے ذریعے اس کا جواب بن سکتا تھا. جیسے یہ بیانیہ ایک بنایا جا رہا ہے, جی کاؤنٹر بیانیہ کا بھی جواب بڑے لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں. MNAs دے سکتے ہیں, MPs دے سکتے ہیں, منسٹرز دے سکتے ہیں. خواجہ آصف اپنے اکاؤنٹ پہ باقاعدہ جواب دیں. یہ نہیں کہ جی آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے دو باتیں کر دیں, نہیں. دے شوڈ بی, جیسے اس نے ریسرچ کر کے فیکچوئل بیس بنانے کی کوشش کی ہے, فیکٹس کا حوالہ دیا, 5 پوائنٹرز دیے انہوں نے باقاعدہ. تو آپ پوائنٹ وائز یو ریجیکٹ اٹ, تاکہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں, جن کو یہ جاتا ہے, ان کو آپ کا موقف ہی پتہ چل جائے. تو وہ اس کے لیے پھر اسی قسم کی ریسرچ کرنی پڑے گی نا آپ کو, اسی قسم کا سوچا سمجھا جواب دینا پڑے گا نا آپ. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے خط, لمبا چوڑا خط لکھ دیا ہے جو کہ ساری دنیا گھوم رہا ہو, اور آپ خواجہ آصف بیٹھ کے تو 2-10 منٹ کے لیے وہ ٹی وی چینل کے اوپر کو بات کر دیتے. دیٹس ناٹ دا رسپانس. اس کا رسپانس ہیز ٹو بی دا سیم فارمیٹ. پھر کیا وجہ نہیں دے رہے وہ رسپانس؟ اب یہ تو میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے.
काहली और नाहली है। Absolutely, I think there should be a good considered response. And मैं नहीं समझता कि ISPR की तरफ से आना चाहिए या आर्मी चीफ की तरफ से आना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए, बिकॉज एक लेवल पे इसका जवाब देना है, दूसरे लेवल पे इसको अहमियत नहीं देनी, ऑफिशियली अहमियत नहीं देनी, अनऑफिशियली अहमियत देने के बेस के ऊपर इसको रिजेक्ट करना है आप, बट पॉइंट वाइज दैट इज व्हाट दे शुड बी डूइंग। शायद बड़े लोग हैं इनके पास जो ये कर सकते हैं खुश उसलूबी से, लेकिन शायद वो हीट एंजॉय कर रहे हैं, ये जो दरमियान में खलीज है आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के, इस वजह से वो जवाब नहीं दे रहे, फायदा उठा रहे हैं गवर्नमेंट। आप कह रही हैं कि ये बढ़ेगी, बड़ी खुश है कि ये हो रहा है, होता है तो होता रहे। हाँ नहीं, मैं नहीं समझता यार, एक तो तुम जो ना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इररिलेवेंट, ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट भी तो है ना, ये ऑनेस्टली ये इधर उधर भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वो भी बड़े इश्यूज हैं। अभी IMF का इशू है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जी वो भी यहाँ पकड़ा हुआ है IMF ने आपको, कभी शहबाज साहब इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर से ये गाजा शुरू हो गया मसला, अब टर्की वाले भी आए हैं, विच विल डिस्कस की क्या हो रहा है, कहाँ पाकिस्तान किस किस्म की खतरनाक सिचुएशन में है इस वक्त, आई डिस्कस इन डेप्थ उसमें क्या चल रहा है। मतलब मसाइल तो बहुत से हैं जी, मगर इशू ये है कि यू नीड टू हैव पॉइंट पीपल। अब देखिए ना, राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए बाहर जी, तो वो तो टीवी पे बैठते हैं ना, तो इस किस्म का खत जो है, इसका रिजॉइंडर जो है, वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, और उसको भी उसी किस्म की स्प्रेड आउट करना चाहिए वाया सोशल मीडिया एंड अदर्स, ताकि लगे ऐसे कि ये एक्चुअली दिस इज द आंसर टू ऑल दिस, बट इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द आर्मी चीफ और फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इट इज कमिंग इनडायरेक्टली फ्रॉम देम। आपके ख्याल में सेठ साहब अगर कंक्लूड करें, पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत, 2 खतों के बाद तो चले हलचल नहीं मची, लेकिन तीसरे खत में आर्मी चीफ ने इस तरह का जवाब दे दिया, अब ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा? खान लगा रहेगा और खत आएंगे, हाँ, और बाकी खत आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगी, इसी किस्म की चीजें चलेंगी, चलेगी। और राना सनाउल्लाह का वो कामयाब हो रहा है ना, हम हर सारे बंदे डिस्कस कर रहे हैं जी, जिसको पता भी नहीं था उसको पता चल गया कि खत आ रहे हैं, खत जा रहे हैं। ठीक है, वो जो पॉइंट्स उठा रहे हैं उनमें से आप समझते हैं कि कोई नया पॉइंट आया इसके अंदर? कोई उनके पास नए पॉइंट्स नहीं है, हाँ। वो वही पॉइंट्स है, कभी इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं जी, मगर वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग इसकी ये है कि IMF वाले आए हैं, हाँ, तो और डोसियर दे दिया उनको, हाँ, डोसियर बना के दिया, तो डोसियर, ये खत इज द समरी ऑफ द डोसियर, हाँ। ये 3 खत जो गए ना जी जी, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं ना, वो डोसियर से निकाल के उन्होंने इंडिविजुअली करने शुरू कर दिए, भेजने शुरू कर दिए। ठीक है, ये डेलीगेशन सिटी साहब आपके पास चिड़िया की क्या खबर है इस मौके पर यहाँ आना, और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर लेना? सबकी उंगलियां उठ चुकी हैं, सब हैरान हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये माशी डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी थी मुलाकात, कुछ टैक्स मैटर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स थे, इसके लिए ये मुलाकात हुई। इनसाइड आयशा, मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, अगर आप किसी किस्म की रिफॉर्म करेंगे ना इस मुल्क में जी, कोई भी रिफॉर्म है, रिफॉर्म का मतलब है स्टेटस को चेंज करना। अच्छा, जब आप स्टेटस को चेंज करते हैं तो वेस्टेड इंटरेस्ट जिनका फ़ायदा है स्टेटस को में, वो अपोजिशन में आ जाते हैं। जब वो अपोजिशन में आते हैं, गवर्नमेंट तो उनकी बात नहीं सुनती, तो वो चले जाते हैं जुडिशरी के पास, या वो एजिटेशन करते हैं, तो ही उनके पास रास्ते होते हैं रिफॉर्म को रोकने के लिए। अच्छा, या सड़कों पे स्ट्राइक्स, या जुडिशरी के पास पिटिशंस। तो कोई भी रिफॉर्म इस मुल्क में नहीं, किसी मुल्क में भी कामयाब नहीं हो सकती अगर जुडिशरी आपके साथ ना हो। जुडिशरी सबसे बड़ी रुकावट बनती है, एक, बिकॉज जुडिशरी इज अ स्टेटस को इंस्टीट्यूशन। जुडिशरी इनकलाबी चीज़ें नहीं करती। ठीक ठीक, उनके जो ट्रेनिंग ही होती है ना, वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, और फिर वो अपने आज़ादी को बड़ा जेलसली गार्ड करते हैं। तो इसलिए ये वाहिद मुल्क है जिसमें इतने स्टे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, सोचे समझे बगैर जो आता है उसको फॉरेन स्टे ऑर्डर मिल जाता है। तो वन प्रोसेस वे यू स्टॉप रिफॉर्म, इसके स्टे ऑर्डर लेकर स्टेटस को फ्रीज कर दिया, रोक दिया। अब ये जो सारी रिफॉर्म होने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की रिफॉर्म होने जा रही है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सी रिफॉर्म्स हो रही है। आपने देखा नहीं कितनी पिटिशंस पहुंच जाती है रोकने के लिए। FBI